تو یہ لو میرج کا ایک بڑا پرابلم یہ ہے کہ ایک دوسرے کے عیوب کے اوپر بعض اوقات واقف ہو جاتے ہیں، یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے، یا ایک فیک امیج بلڈ کر کے بیٹھ جاتے ہیں دونوں ایک دوسرے کے اوپر۔ لو میرج کے اندر زیادہ ریشو ہے کیونکہ اس کے اندر توقعات زیادہ وابستہ ہوتی ہیں، کیونکہ اس میں لڑکا لڑکی ایک دوسرے سے پہلے سے مل رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو جاننے کی کوشش کرنے میں وہ ایک دوسرے کے اوپر ایک ایسا امیج بلڈ کر دیتے ہیں اپنا جو حقیقت کے بالکل خلاف ہوتا ہے۔ کہاں لے کے جانا ہے ڈاکٹر کے پاس؟ ابو بتائیں گے۔ کدھر لے کے جانا ہے، بیمار ہو گئے کیسے علاج کرنا ہے، پتہ ہی نہیں، ابو بتائیں گے۔ گھر کے اندر خرچہ پانی نہیں ہے، ابو دیں گے۔ ابو کی فیکٹری چل رہی ہے، وہی آئے گا۔ تو سارے کام جب ابو نہیں کرنے تھے تو ابو ہی کی شادی کرا دیتے، بچے کی شادی کرانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی شادی ہو سکتی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنے آپ کو معاشی اعتبار سے خود کفیل کیا اور خود تجارتی قافلے لے کر جانا شروع ہو گئے، اور اس تجارت میں باقاعدہ بہت نفع بھی ہوا، اور پھر اس کے بعد جا کے 25 سال کی عمر میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا نکاح کیا۔ زمانہ اسلام کی ابتدا میں تو یہ ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نکاح فرمایا کرتے تھے ایک اور حجرہ لگا دیا کرتے تھے، یعنی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ کوئی نئی ازواج مطہرات میں سے کوئی نئی زوجہ سے شادی کی تو پرانی زوجہ کے ساتھ ان کو ایڈجسٹ کر دیا گیا۔ انسان کو چاہیے اپنے بچوں کی اولاد کی تربیت جو ہے نا وہ بالکل بے غرض کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک ایسی طبعی صلاحیت رکھی ہے، کہہ لیں ایک کیفیت ہے کہ جو کام آپ بے غرض کرتے ہیں نا تو اس کے اندر بڑی برکت ہوتی ہے۔ انسان شادی اپنی مرضی سے کرے یا پھر والدین کی مرضی سے؟ تو ہم نے بھی یہی دیکھا ہے کہ جو بچے اپنے اولادوں کو بے غرض پالتے ہیں نا، اپنی یہ سوچ کے نہیں پالتے کہ یہ مستقبل میں ہمارے کام آئیں گے، تو وہ مستقبل میں کام بھی آتے ہیں اور سکون کا باعث بھی ہے۔ بہت نقطے کی بات ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مردوں اور عورتوں کی جنگ ہے کہ مرد چاہتے ہیں زیادہ شادیاں کرنا، عورت چاہتی ہے زیادہ شادیاں نہیں کی جائیں، ایک ہی شادی کی جائے۔ حالانکہ یہ جنگ مردوں اور عورتوں کی نہیں، یہ جنگ عورت کی عورت کے ساتھ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے انتہائی دلچسپ ہے، کیونکہ اس کا تعلق ہر ایک کی ذات سے ہے، اور وہ موضوع آپ تو سمجھ گئے ہوں گے، وہ ہے شادی کا موضوع۔ شادی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے ہر چیز کے جوڑے جوڑے بنائے، اور ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نفس واحد سے جوڑا بنایا۔ تو مرد عورت کے لیے اور عورت مرد کے لیے یہ ایک لازمی تعلق ہے۔ تو اس تعلق میں بہت سے مسائل پیش آتے ہیں جو کہ ہماری کم فہمی کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں، یا پھر دین سے دوری کی وجہ بھی ہو سکتے ہیں، اور اسی طرح سے کچھ نفسیاتی پہلو بھی ہو سکتے ہیں۔ تو آج جس موضوع پر ہم بات کریں گے اور جو سوالات اٹھائیں گے وہ ہیں شادی کی مناسب عمر برائے مرد و عورت، اور اسی طرح سے شادی انسان اپنی مرضی سے کرے یا پھر امی ابو کی مرضی سے، لو میرج دیر پا ہوتی ہے یا پھر ارینج میرج، اور اسی طرح سے نکاح کے بعد ایک جنسی تعلق قائم ہو جاتا ہے، اس کے نتیجے میں اولاد ہوتی ہے، اور معاشرہ ایسے لوگوں کو لعن و طعن کا نشانہ بناتا ہے۔ تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ اور اسی طرح سے پھر ہم بات کریں گے شادی کرنے کے لیے سیٹل ہونے کا انتظار کیا جائے یا پھر بالغ ہونے کا۔ آج ان تمام موضوعات پر اور تمام سوالات پر انشاءاللہ تعالی مفتی صاحب سے ان کی رائے لیں گے شریعت کے نقطۂ نظر سے۔ تو موجود ہے ہمارے ساتھ مفتی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب، موضوع آپ کو کیسا لگا؟ موضوع خطرناک ہے، بہت انشاءاللہ سی بات ہے، صحیح۔ ہر ایک کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں۔ شادی کا تو عنوان ہی ایسا ہے، اور جس نے کھا لیا یہ لڈو وہ بھی پچھتا رہا ہے، جس نے نہیں کھایا وہ بھی پچھتا رہا ہے۔ تو موضوع تو بہرحال بہت دلچسپ ہے۔ تو مفتی صاحب، سب سے پہلے یہ بتائیں کہ انسان کس عمر میں شادی کرے؟ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں پہلی شادی کی۔ ہمارے یہاں عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں بس بالغ ہو تو پہلا کام شادی کرنا ہو، حالانکہ ایک زمانہ ایسا گزرا ہے طویل جس کے اندر یہ رواج ہو گیا ہندوستان میں رہتے رہتے کہ تاخیر بہت زیادہ کرنے لگے۔ جیسے کہ آج کل بھی آپ دیکھتے ہیں لوگ شادیوں میں تاخیر بہت زیادہ کرتے ہیں، 35 سال 40 سال کے ہو جاتے ہیں اور نکاح نہیں کرتے، شادی نہیں کرتے۔ تو جب لوگوں کے اندر شادی کے حوالے سے یہ سستی، کاہلی، اور لوگوں کے اندر جو ہے یہ
کیفیت دیکھی ہمارے اہل علم نے، تو انہوں نے اس بات کی ایک گویا کہ ترغیبی مہم چلائی کہ شادی کے اندر جلدی کرنی چاہیے، تعجیل ہونی چاہیے اور نکاح میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ دیکھیں، شادی خالی ایک گڈے گڑیا کا کھیل نہیں، اس کے اندر کسی کی ذمہ داری آپ اپنے اوپر اٹھا لیتے ہیں، اور وہ ذمہ داری کوئی چیز کی نہیں ہے بلکہ ایک نفس ہے، ایک جان ہے، ایک عورت ہے، ایک لڑکی ہے جو کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کی آنکھوں کا تارا ہے۔ اگر آپ کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ آپ اس کو خوش رکھ سکتے ہیں، آپ اس کو مطمئن رکھ سکتے ہیں، تو اس ذمہ داری کو اٹھانے سے گریز کریں۔ اور شادی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمر ہے، میرے خیال میں سب سے زیادہ بہترین عمر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے اپنے آپ کو سیٹ بھی کیا۔ آپ جانتے ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے جو ہے ملک شام اور یمن کی طرف جایا کرتے تھے، تجارتی قافلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مالی اعتبار سے اپنے آپ کو مضبوط کیا کہ ملک شام کی طرف تجارتی قافلوں میں گئے، اور پھر جا کے جو ہے وہ اگر چاہتے تو حضرت ابو طالب جس طرح ان کو بچپن سے لے کے اب تک پال سکتے تھے، تو 18 سال کی عمر میں، 15 سال کی عمر میں بالغ ہونے کے فوراً بعد شادی بھی کر سکتے تھے۔ اس زمانے میں کسی کو شادی کر دینے کے بعد کوئی اتنا خاص خرچہ تو نہیں ہوتا تھا کہ برداشت نہ ہو سکتا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی شادی ہو سکتی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنے آپ کو معاشی اعتبار سے خود کفیل کیا اور خود تجارتی قافلے لے کر جانا شروع ہو گئے، اور اس تجارت میں باقاعدہ بہت نفع بھی ہوا، اور پھر اس کے بعد جا کے 25 سال کی عمر میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا نکاح کیا، اور اس ناچیز کی رائے کے مطابق یہ عمر بہترین عمر ہے، نہ اس سے پہلے ہو نہ اس سے بعد ہو، اس سے زیادہ تاخیر کرنا بھی مناسب نہیں لگتا اور اس سے زیادہ پہل کرنا بھی مناسب نہیں لگتا۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں کہ اس سے زیادہ پہل کرنے کے اندر اگر انسان اپنی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار نہ ہو، اس کے اندر میچورٹی نہیں ہو، اس کے اندر برداشت نہیں ہو، اس کے اندر بچوں کی تربیت کرنے کا سلیقہ نہ ہو، اس نے جو ہے وہ دنیا کے مصائب کو جھیلتے ہوئے محسوس کرتے ہوئے نہ دیکھا ہو، تو اگر وہ اتنی کم عمر کے اندر باپ بن جاتا ہے، شوہر بن جاتا ہے، جس کو خود بیچارے کو ابھی تربیت کی ضرورت ہے، تو پھر وہ عام طور پہ شادی جو ہے وہ پھر افراط و تفریط کا شکار رہتی ہے، اور پھر بعد میں جا کے بعض اوقات ہم نے ایسے بھی دیکھا ہے کہ بہت کم عمری کے اندر 15 سال، 16 سال، 17 سال کی عمر میں شادیاں کی، اور 18 سال، 19 سال کی عمر کے اندر طلاق دے گئے، کیونکہ اس کے اندر میچورٹی تو تھی نہیں، احساس ذمہ داری تو تھی نہیں۔ کسی گھر کا گھر تباہ کر دینا اس کے لیے ایک معمولی بات تھی، اسے بچپن کا کھیل سمجھا۔ دادا دادی کو، اماں ابا کو، پوتے اور نواسیوں کو دیکھنا تھا، اس شوق میں انہوں نے بچے کی اٹھا کے شادی کر لی۔ اب بچے کے اندر بھی تو ذمہ داری ہو، بیگم تو بچے نے چلانی، ابا نے تو نہیں چلانی۔ کل کلا کو اس کی ڈلیوری کے مسائل ہیں، اس کے حمل کے مسائل ہیں، اس کے بچوں کی تربیت سے متعلق مسائل ہیں، تو ہر معاملے میں وہ یہ تھوڑی کرے گا ابو آپ آگے دیکھ لیں یا امی آپ آگے دیکھیں۔ ہمارے یہاں جو بہت کم عمر کے اندر شادی کر دی جاتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ بچے کی شادی نہیں ہوئی، ابا کی شادی ہوئی۔ کہاں لے کے جانا ہے ڈاکٹر کے پاس، ابو بتائیں گے۔ کدھر لے کے جانا ہے، بیمار ہو گئے کیسے علاج کرنا ہے، بتائیں گے، ابو بتائیں گے۔ گھر کے اندر خرچہ پانی نہیں ہے، ابو دیں گے، ابو کی فیکٹری چل رہی ہے وہی آئے گا۔ سارے کام جب ابو نہیں کرنے تھے تو ابو ہی کی شادی کرا دیتے، بچے کی شادی کرانے کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن اب ہمارے یہاں معاشرہ ہے، ایک خاندانی نظام ہے، اس نظام کے تحت باپ جو ہے وہ جتنے حد تک کر سکتا ہے اپنے بچوں کے لیے کرتا ہے، لیکن یہ کوئی مناسب اقدام نہیں۔ بچے کو اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا چاہیے، خود کفیل ہونا چاہیے، ذمہ دار ہونا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ خود کفیل ہونے میں اتنی تاخیر کرے کہ وہ 40 سال کا انتظار کرے، 30 سال کا انتظار کرے، وہ پہلے کہے کہ میں $1 ملین کماؤں گا پھر اس کے بعد جا کے شادی کروں گا، وہ پہلے کہے کہ میں گھر خریدوں گا پھر جا کے شادی کروں گا، وہ پہلے میری جو ہے بہت ہائی فائی جاب لگ جائے گی تب جا کے میں شادی کروں گا، میں پہلے گاڑی خریدوں گا پھر جا کے شادی کروں گا۔ نہیں، اس کے اندر ذمہ داری اٹھانے کا ایک جذبہ ہو، اس کے اندر یہ ہو کہ کل کلا کو میری بیوی مجھ سے کوئی فرمائش کرتی ہے، میری گھریلو جو شریک حیات ہیں کسی مسئلے میں، کسی مشکل میں مبتلا ہو جاتی ہے، کسی بیماری کا شکار ہو جاتی ہیں، تو میں اس کا خرچہ اٹھانے کی صلاحیت رکھتا ہوں۔ یہ شریعت یہ کہتی ہے کہ نان نفقہ ہونا چاہیے، یعنی شوہر وہ ہو جو نان نفقے کا دینے کا اہلیت رکھتا ہو، یعنی کم از کم وہ اتنا تو کماتا ہو، آج کل کے دور میں 20,000 25,000 کہ بیوی کی جو ہے وہ جو جائز ضروریات ہیں، جو روزمرہ کی خاندگی ضروریات ہیں وہ پوری کر سکے۔ اگر وہ اتنا بھی نہیں کماتا، اس کے اندر اتنی بھی صلاحیت نہیں ہے، تو میرے خیال میں پھر اس کی شادی کرنا یہ ناانصافی کی بات ہے۔
تو یہ مرد کی عمر آ گئی، عورت کی عمر کیا ہونی چاہیے؟ عورت کی عمر کے لیے جو ہے وہ عورت کی عمر کے اندر جلدی بہتر ہے، کیونکہ لازمی سی بات ہے مرد کے لیے ذمہ داریاں ہیں، گھر سنبھالنا اور گھر چلانا اور اس طرح کے امور خانہ داری سے ہٹ کر جو باہر کے امور ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ عورت کی زندگی کوئی مشکل نہیں. بظاہر دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ ذمہ دار مرد ہے اور مرد کو بڑی بڑی ذمہ داریاں شریعت نے دی ہے، لیکن عورت کی ذمہ داریاں مرد سے زیادہ ہیں. عورت ایک جو ہے وہ گھر کو گھر بنا دیتی ہے اور ایک مکان کو گھر بنا دیتی ہے عورت. اور عورت جو ہے وہ ایک تربیت اور ایک نسل پالتی ہے. مرد تو خالی بیوی پالتا ہے، عورت ایک نسل پالتی ہے. عورت جو ہے اس کے اندر لازمی سی بات ہے اگر خود شعور ہوگا تو وہ اپنے بچوں کو شعور دے گی. عورت کے اندر خود جو ہے وہ مضبوطی ہوگی تو اپنے بچوں کو مضبوط بنائے گی. تو عورت کی عمر کے اندر کم از کم اتنی ضرور ہونی چاہیے کہ اس کو امور خانہ داری پر عبور حاصل. کل کلا کو وہ شوہر کے گھر میں جائے تو وہ ماسیوں کی اور دوسری امور کی محتاج نہ رہے کہ وہ ہوں گی تو کام ہوگا ورنہ نہیں. اگر جو ہے وہ کھانا بنانے کی ضرورت ہوگی تو باہر سے آئے گا، عورت کو بنانا نہیں آتا. تو عورت کو ہوم اکنامکس بہت شروع میں ہی سکھانے کی کوشش کرنی چاہیے. اس کی بلوغت کے ساتھ یا اس سے پہلے ہی اس کی تربیت کا مرحلہ شروع ہو جائے، یہاں تک کہ جب وہ 18-20 سال کی ہو، اس کو امور خانہ داری آ چکے ہوں، اس کے اندر ایک ماں بننے کا جذبہ پیدا ہو چکا ہو، اس کے اندر ایک صلاحیت پیدا ہو چکی ہو کہ وہ ایک بچے کی پرورش اور تربیت کر سکتی ہے. بہت چھوٹی چھوٹی بچیوں کی شادی کر دی جاتی ہے، بیچاری اتنی کمزور ہوتی ہیں بعض اوقات کہ ڈیلیوری نہیں کر پاتی. بعض اوقات ڈیلیوری کے اندر ان کی زندگی جو ہے وہ موت اور زندگی کی کشمکش سے گزرتی ہے. اکثر ہمارے یہاں آج کل کی بچیوں کی شادی کی جاتی ہے، جسمانی طور پہ اتنی ضعیف اور اتنی مزمحل ہوتی ہیں کہ ان کو ڈاکٹر کہتا ہی نہیں ہے کہ یہ نارمل ڈیلیوری کر سکتی ہے. کہتا ہے یہ تو اتنی چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، ان کی تو بس خالی آپریشن ہی ہو. اس میں ساری زندگی کا بچی کا نقصان ہے. ایک دفعہ آپریشن ہو گیا تو اس کے بعد تو پھر ساری زندگی آپریشن کا دروازہ کھل گیا. وہ اس کے بعد پھر وہ آپریشنز پہ آپریشنز کرواتی رہتی ہے اور اس کی زندگی مزید کمزور اور بیماریوں کا شکار ہو جاتی ہے. تو کم از کم بچی کی عمر اتنی زیادہ ہو جائے کہ وہ باقاعدہ تندرست ہو، توانا ہو، ایک بچے کو اور ایک نسل کو آگے جننے کی صلاحیت رکھتی ہو. اس کے بعد جا کے جو ہے وہ ایک بچہ آ جائے اور اس کے ہاتھ کے اندر جب دیا جائے تو اس کی تربیت کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو. تو اس میں اتنا شعور ہوگا، اس میں اتنا احساس ہوگا، وہ خود اتنی پڑھی لکھی ہوگی تو جا کے بچوں کو پڑھائے گی. تو بظاہر 18 سے 20 سال یا 20-22 سال یہ ایسی عمر ہے کہ جس کے اندر لڑکیوں کی شادی ہونی چاہیے. بہت زیادہ جلدی شادی کرنا اور بہت زیادہ تاخیر سے شادی کرنا دونوں افراط و تفریط ہیں، دونوں کے درمیان اعتدال کر سکتے. سب یہاں پر بہت سے ملحدین یا پھر ہمارے کچھ کم پڑھے لکھے لوگ اعتراض کریں گے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی عمر بہت چھوٹی تھی، انہوں نے شادی کی تھی. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہر قوم کا مزاج مختلف ہوتا ہے، ہر قوم کی طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے عرب میں پیدا ہوئے ہیں وہاں پر جسم کی ضخامت بہت زیادہ تیز اور اچھی ہوا کرتی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اگرچہ مختلف روایات میں کسی میں 9 کسی میں 17 علی اختلاف الاقوال موجود ہے، جتنی بھی تھی لیکن بہرحال ان کی ضخامت یا جسامت بہت اچھی تھی. وہ ایک باقاعدہ عورت کی طرح لگتی تھی اور وہ کہیں سے بھی بچی نہیں تھی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابتدا کے اندر ان کے ساتھ رہے تو ان کو ایک چھوٹے بچی کی طرح ہی ان کو ٹریٹ کیا. جس کہ آپ جانتے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر جو چلے جانا، ان کو جا کے حبشیوں کو کھیل دکھانا. لیکن جیسے جیسے ان کی جسامت بہتر ہوتی گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر، آپ کے پاس رہ کر ان کی تربیت ہوتی گئی، انہوں نے اپنے آپ کو مینٹین کر لیا اس حساب سے. اور پھر امت کی ماں ہونے کا ثبوت انہوں نے اس طور پر دیا. ایک وقت آیا کہ وہ حدیث کا درس دینے والی اور سب سے بڑی محدثہ اور پوری امت کی تربیت کرنے والی، بلکہ کہا جائے تو ثلث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثلث 1/3 زندگی جو بیان کرتی ہیں جو امور خانہ داری سے متعلق ہے، وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث. تو اچھا مفتی صاحب، ایک اہم سوال جو کہ کشمکش کا باعث بھی بنتا ہے اور کبھی کبھار تو والدین ناراض ہوتے ہیں، بچے کو آگ کرتے ہیں کہ بھائی اس نے ہماری بات نہیں مانی، اس نے تو نافرمانی کر دی، اس نے ہماری مرضی کے بغیر جو ہے نا اپنی پسند کی لڑکی لائی ہے. تو انسان شادی اپنی مرضی سے کرے یا پھر والدین کی مرضی سے؟ دیکھیں اس کے اندر جو ہے اصل تو یہ ہے کہ بچے کی یا پھر کہیں جس نے شادی کرنی ہے اس کی مرضی، شریعت اس کو اہمیت دیتی ہے. جو قرآن کی آیت ہے
جو ما طاب لکم فانکحوا ما طاب فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع. تو ما طاب لکم جو تمہیں اچھی لگتی ہوں، سمجھے؟ تو جو انسان کی اپنی پسند ہو وہ اس سے شادی کرے، اور اس کا ہرگز بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ والدین کی پسند اس کی پسند نہیں ہو سکتی. لازمی سی بات ہے، والدین کے اندر تدبر ہے، ان کی ایک عمر ہے اور ان کا ایک تجربہ ہے. اگر وہ ان سب چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے بچے کے لیے کوئی بچی پسند کر لیتے ہیں، کوئی لڑکی پسند کر لیتے ہیں، تو لڑکے کو چاہیے کہ اس کے اندر ان کے ساتھ تعاون کرے. لیکن اگر اس کو وہ لڑکی پسند نہیں آتی تو اس کا اظہار بھی برملا کر دیں. والدین کو بھی یہ چاہیے کہ اپنی زبردستی نہ کریں بچوں کے لیے. اگر کوئی بچہ جو ہے وہ والدین کی پسند کو پسند نہیں کرتا تو عرض اللہ واسع، دنیا بہت وسیع ہے، انسان کوئی ختم تو نہیں ہو گئے. کوئی ایسا فریق تیسرا ڈھونڈ لیں جس کے اوپر دونوں کی رضامندی ہو جائے، تاکہ والدین بھی خوش رہ سکیں اور بچہ بھی خوش رہ سکے. اور دوسرا یہ ہے کہ آج کل جو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے یہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے کہ والدین جو ہے وہ اپنے ساتھ ہی بچوں کو رکھتے ہیں، پھر بچے ان کے ساتھ ہی بڑے ہوتے ہیں. تو اس کے بارے میں بھی یہ ہے کہ کوئی پسندیدہ چیز نہیں. جب بچے کی آپ شادی کرائیں تو بچے کو پھر آزادی دیں، یعنی پھر بچے کو ایک ذمہ داری دیں کہ وہ اپنا کچن، اپنا کھانا پینا، اپنے دوسرے امور جو اس کے اور اس کی زندگی سے متعلق ہوں وہ الگ کرے. زمانہ اسلام کی ابتدا میں تو یہ ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نکاح فرمایا کرتے تھے ایک اور حجرہ لگا دیا کرتے تھے. یعنی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ کوئی نئی ازواج مطہرات میں سے کوئی نئی زوجہ سے شادی کی تو پرانی زوجہ کے ساتھ ان کو ایڈجسٹ کر دیا گیا، نہیں، بلکہ ایک الگ حجرہ ان کے لیے لگایا جاتا تھا. اس زمانے میں خیر اس طرح کے مسائل نہیں تھے. آج کل چونکہ پراپرٹی ویلیو بہت زیادہ ہے، مسائل بہت زیادہ ہیں، تو پہلے اس کا بندوبست کرنا چاہیے کہ بچے کو ایک الگ کچن اور ایک الگ جو ہے وہ دیا جائے. اس کو ایک الگ بیت الخلاء، الگ کچن اور ایک الگ کمرہ دیا جائے جس کے اندر وہ پراپر اپنی لائف سیکیور اور پرائیویسی کے ساتھ گزارے. ہوتا یہ ہے کہ وہ مکس گیدرنگ کے اندر آ جاتی ہے، وہاں پہ سارا دن جو ہے وہ کبھی دیور گھوم رہے ہیں، کبھی جیٹ گھوم رہے ہیں، کبھی ایک کا بچہ، کبھی ایک کا دوسرے کا بھتیجا، کبھی ایک سے جھگڑا، کبھی دوسرے سے جھگڑا. ایک ہی کچن کے اندر اماں بھی کام کر رہی ہیں تو دونوں بہویں بھی لگی ہوئی ہیں، اور ہر پھر اس طرح کے مسائل کے اندر، کچن کے اندر، واش رومز کے اندر جھگڑے اور اس طرح کی نوعیتیں شروع ہو جاتی ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ جب شادی کی جائے تو ان کو پھر میچور کیا جائے، ان کو پھر ایک الگ دیا جائے، حجرہ دیا جائے، الگ کمرہ دیا جائے، الگ گھر دے دیا جائے، لیکن ان کو سپریٹ کیا جائے تاکہ وہ اپنی زندگی ایک آزادی سے ایک نئے سرے سے شروع کر سکیں. تو بعض لوگ دل دے بیٹھتے ہیں پہلے سے، تو بعض لوگ جو ہے ارینج میرج کرتے ہیں، تو دیرپا کون سی؟ دیکھیں، دونوں شادیوں کے اندر جس کے اندر ہم آہنگی ہوتی ہے وہ دیرپا ہوتی ہے. اس کا کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ لو میرج زیادہ عرصے چلتی ہے یا ارینج میرج زیادہ عرصے چلتی ہے. دونوں ہی شادیوں میں ایسے واقعات ہو جاتے ہیں کہ جو شادی اختتام کو ہو جاتی ہے. بعض اوقات ارینج میرج راس نہیں آتی، بعض اوقات لو میرج راس نہیں آتی. لو میرج کے اندر زیادہ ریشو ہے کیونکہ اس کے اندر توقعات زیادہ وابستہ ہوتی ہیں، کیونکہ اس میں لڑکا لڑکی ایک دوسرے سے پہلے سے مل رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو جاننے کی کوشش کرنے میں وہ ایک دوسرے کے اوپر ایک ایسا امیج بلڈ کر دیتے ہیں اپنا جو حقیقت کے بالکل خلاف ہوتا ہے. مثال کے طور پہ لڑکی کے پاس گاڑی نہیں ہے، اب وہ لو میرج کے اندر لڑکی سے ملنے کے لیے جا رہا ہے شادی سے پہلے، تو وہ اپنے دوست سے گاڑی مانگ کے جا رہا ہے کہ یار گاڑی تو مجھے جانا ہے. اب جب وہاں پہنچے گا تو لڑکی کے ذہن میں ایک بلڈ ہو گیا امیج کہ یار یہ گاڑی والا لڑکا ہے، ہلکا نہیں ہے، موٹر سائیکل پہ نہیں بیٹھنا پڑے گا. پھر اس کے بعد مثال کے طور پہ لڑکا موبائل یوز کرتا ہے نارمل سا، اب وہ لڑکی سے ملنے کے لیے جا رہا ہے تو اس نے کسی دوسرے دوست سے کہہ دیا کہ یار اپنا آئی فون دینا، آئی فون لے کے جا کے بات کر رہا ہے، تو لڑکی کے ذہن میں ایک اور اسٹینڈرڈ بیٹھ گیا کہ یار لڑکا اچھا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں موبائل بھی اچھا رکھتا ہے. آج کل تو یہ اسٹیٹس دیکھے جاتے ہیں، موبائل کیسا ہے، گاڑی کیسی ہے، گھر کیسا ہے. پھر اس کے بعد وہ لازمی سی بات ہے جوانی کا جوش ہوتا ہے، اس کو اچھے اچھے ہوٹلوں میں گھما رہا ہوتا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چلو یار شادی کے بعد ہوٹلنگ بھی اچھی لیول کی ہوگی، یہ پٹھان کے ہوٹل پہ نہیں بیٹھنا پڑے گا. تو یہ سب چیزیں اس کے ذہن میں ایک طرح سے ایک فیک امیج بلڈ کر دیتی ہیں. جب شادی ہو جاتی ہے لڑکے کو لگتا ہے کہ اب میری پوری اتھارٹی ہو گئی ہے، میں اس لڑکی کے اوپر جو ایک طرح سے اب اون کرتا ہوں، میری بیوی ہو گئی ہے. تو اب وہ چیزیں جو فیک ہوتی ہیں وہ چیزیں نکل جاتی ہیں. اب دیکھتا ہے کہ وہ گاڑی تو ہے نہیں، وہ تو گیریج میں بائک کھڑی ہوئی ہے. تو وہ دیکھتی ہے کہ وہ موبائل بھی کسی دوست کا تھا، وہ ان کا اپنے پاس نوکیا 3310 ہے. یا پھر وہ یہ دیکھتی ہے کہ یار میں اب تو پہلے تو جب ملتے تھے کہتے تھے آؤ آج فلانے ہوٹل، فلانے برانڈ کے ہوٹل پہ، فلانی جگہ پہ ملتے ہیں، اور اب میں کہتی ہوں تو یہ کہتے ہیں چلو
گھر میں کچھ بنا لو، تم نے کیوں نہیں بنایا؟ یا کہیں گھر کی گلی کنارے کسی چھوٹی سی جگہ پر لے جا کے پان کھلا دیا یا برگر کھلا دیا. تو اب وہ کیا ہوتا ہے، اس کی توقعات ٹوٹتی ہیں، تو وہ کہتی ہے یہ تو میں غلط جگہ پھنس گئی. تو یہ لو میرج کا ایک بڑا پرابلم یہ ہے کہ ایک دوسرے کے عیوب کے اوپر بعض اوقات واقف ہو جاتے ہیں، یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے. یا ایک فیک امیج بلڈ کر کے بیٹھ جاتے ہیں دونوں ایک دوسرے کے اوپر کہ یار میں ایسی ایسی جگہ جا رہی ہوں، حالانکہ وہ فیک امیج ہوتا ہے، وہ وقتی طور پر مانگے تانگے کی چیزیں ہوتی ہے جو وہ دکھا کر اپنے آپ کو امپریس کرنے کی کوشش کرتا ہے. لڑکی کا حال بھی یہی ہوتا ہے. لڑکی جب وہ ملنے کے لیے جاتی ہے تو بڑے اچھے طریقے سے تیار ہو کے بیوٹی پارلر کے اندر جا کے اور اپنے آپ کو صاف ستھرا کر کے ہائی فائی کسی اچھا سوٹ اگر نہیں ہے تو کسی سے مانگ کر وہ پہن کر وہ اس طرح جا کے لڑکے سے مل لیتی ہے. اب لڑکے کے ذہن میں ایک امیج بلڈ ہو گیا کہ یار یہ لڑکی بہت خوش نما لباس رکھتی ہے اور بہت اچھی ہائی فائی جو ہے وہ اس کی جوتیاں، اسے یہ نہیں پتا کہ یہ دونوں چیزیں مانگ کر لے کر آئی. پھر اس کے بعد جا کر وہ دیکھتا ہے بڑی صاف ستھری رہنے والی ہے. پھر کھانا کھاتے ہوئے وہ تکلفات سے کھاتے ہیں تو لگتا ہے کہ ہاں بھائی اس کو کھانے کی بڑی اچھی سلیقہ ہے، شوہر ہے. یہ سارا فیک امیج بلڈ ہو رہا ہے. اور جب بعد میں جب شادی کے گھر میں آتی ہے پتہ چلتا ہے لو بھائی وہ تو جو کھاتے ہوئے کوئی تمیز نہیں، چپڑ چپڑ کی آوازیں آ رہی ہیں، برتن دھونے کی تمیز نہیں، گندے برتن ہیں، اور شوہر کے ساتھ بات کرنے کی تمیز نہیں، بات بات پہ غصہ آ رہا ہے دونوں کو. تو یہ ایک طرح سے لو میرج کے ڈاؤن فال ہے، یا کہہ لیں اس کے اندر جو ہے ایک طرح سے خرابیاں ہیں کہ اس کی وجہ سے دو باتیں غلط آتی ہیں. ایک فیک امیج بلڈ ہوتا ہے اور دوسرا بعض اوقات ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کر کے پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں یہ خرابی ہے، اس میں یہ برائی ہے، یہ اس طرح کرتا ہے. تو پھر وہ بعض اوقات بعد میں جو ہے وہ چیز جو ہے ان دونوں کے لیے جھگڑے کا باعث بن جاتی ہے. ارینج میرج میں یہ ہوتا ہے کہ بس اللہ کی طرف سے جو نکل آیا نکل آیا، اپنے والدین کے اوپر بھروسہ ہوتا ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ ارینج میرج کو جو ہے وہ شکل دیکھنے کی اجازت نہیں ہے، بالکل شکل دیکھ سکتا ہے، ہلکی پھلکی بات چیت کرنی ہو اس سے موبائل پہ بات کر سکتا ہے اس سے. لازمی سی بات ہے ایک ایسا ساتھی ہے جس کے لیے ساتھ ساری زندگی گزارنی ہے تو مرد بھی چاہتا ہے کہ میں اس سے واقف ہوں. تو حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے پوچھا کہ تم نے فلانی عورت سے شادی کرنی؟ فرمایا ہاں. فرمایا اس کو دیکھ لو، انظر الیہا فإنہا احری وادوم بینکما، یہ تمہارے لیے محبت کی اضافے کا باعث ہے. تو ایک نظر دیکھ لینا، ہلکی پھلکی بات چیت کر لینا، اس سے دونوں کی جو ہے انڈرسٹینڈنگ ہو جائے، زیادہ گہرائی یا زیادہ ڈیٹیلز میں نہ ہو، تو بس یہ چیزیں انشاءاللہ فائدہ مند ہیں. ہمارے اپنے بڑے ہیں، ہمارے گھروں کے اندر ہیں، ہم دیکھتے ہیں جہاں پہ ارینج میرج ہی ہوئی ہیں وہ الحمدللہ زیادہ دیر پا ہیں بنسبت آج کل کے لڑکوں کے جو لو میرج کر رہے ہیں. اور پھر ان کی واقعات آپ کے سامنے آئے دن آتے ہیں کہ فلانے کو طلاق ہو گئی، فلانے کو طلاق ہو گئی. طلاق کا ریشو بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. تو اس سے اندازہ یہی ہوتا ہے کہ لو میرج کی جو ہے وہ میعاد تھوڑی مختصر ہے اور ارینج میرج کی میعاد تھوڑی طویل ہے. مفتی صاحب، تو بہت سے لوگ جو ہے نا نکاح کے بعد جنسی تعلق قائم رکھتے ہیں، کہیں موقع مل جاتا ہے تو اس کے بعد ان کی اولاد بھی سامنے آتی ہے، نتیجہ بھی، تو بہت سے لوگ ان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. دیکھیں نکاح کے بعد آپ شرعی طور پہ بھی آزاد ہو جاتے ہیں اور کوئی آپ کے اوپر پابندی نہیں ہوتی ایک دوسرے سے ملنے کے اوپر، لیکن رخصتی نہیں ہوتی تو ایک اخلاقی پابندی رہتی ہے گھر والوں کی طرف سے کہ شوہر اور بیوی ایک دوسرے سے جدا رہے. حالانکہ یہ بہت مہلک ہے، خاص طور پہ اس زمانے کے اندر، جس زمانے کے اندر ذرائع مواصلات ہر ایک کے پاس ہیں، ہر ایک کے پاس موبائل ہے، تعلق کا ذریعہ ہے. اب ایک آدمی کا نکاح ہو گیا، اس کی آپ نے رخصتی نہیں کری تو لازمی سی بات ہے وہ پہلے ہی کام یہ کرے گا کہ وہ فون کال پہ بات کرنا شروع کر دے گا. جب فون کال پہ بات کرے گا تو اس کا ملنے کا تقاضا ہوگا، ملنے کا تقاضا ہوگا تو اس کو چھونے کا اور اس کو جو ہے معاملات کو آگے بڑھانے کا بھی تقاضا ہوگا. یہ انسان کی فطری اور طبیعی چیزیں ہیں، اس سے انسان اپنے آپ کو روک نہیں پاتا. عورتیں بھی اس معاملات کے اندر تھوڑی ڈھیل اس لیے دیتی ہیں کہ وہ سمجھتی ہیں کہ یہ تو میرا ہسبینڈ ہی ہے، شوہر ہی ہے. ان کے ذہن میں یہ نہیں ہوتا کہ بالفرض اگر بھی ہماری رخصتی نہیں ہوئی ہے، خاندانوں کے درمیان کوئی بات چیت آگے پیچھے ہو جاتی ہے، میرا اس سے کوئی ذاتی طور پہ کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے، کوئی ایسی بات میری اس کے سامنے یا اس کی کوئی بات میرے سامنے ایسی آ جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ بیک اسٹیپ لینا چاہے تو بھی لے سکتا ہے، اس طور پہ کہ وہ کہتا ہے ابھی تک تو یہ اپنے گھر میں، میں اپنے گھر میں ہوں، معاملات ویسے کے ویسے ہی رہیں گے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کیا ہوا. حالانکہ اس کے اندر لڑکی کی زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے. تو اس لیے بہتر تو یہ ہے کہ شادی نکاح نہ کریں، اگر کسی سے تعلق رکھنا ہو تو منگنی رکھیں، منگنی کو طویل کر دیں، اس کا مدت بڑھا سکتے ہیں، لیکن نکاح ہونے کے بعد پھر دونوں کو وقت نہ دیں. ابھی میری ایک یہاں پہ ایک ہمارے مفتی صاحب ہیں، بہت عزیز بڑے مفتی صاحب ہیں، ان کی مسجد میں بیٹھا ہوا تھا تو کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ ہمیں رمضان کی 27ویں رات کو جو ہے نکاح کرنا ہے ان دو
لڑکوں کا، اپنے بچے کا اور ان کی بچی کا، دونوں کے والدین آئے ہوئے تھے، والد صاحب آئے. تو مفتی صاحب نے ان سے پوچھا کہ نکاح کرنا ہے یا رخصتی بھی کرنی ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ابھی تو نکاح کرنا ہے، 8 مہینے بعد جا کے ان کی رخصتی ہوگی. تو میں نے مفتی صاحب سے عرض کیا کہ حضرت آپ ان سے یہ کہہ دیں کہ دونوں کو رسیوں سے باندھ دیں اس کے بعد. کیونکہ آپ جب ان کا نکاح کر دیں گے اور رخصتی نہیں کریں گے تو یہ تو ناممکن ہے کہ وہ ایک دوسرے سے بات چیت نہ کریں، ایک دوسرے کے قریب نہ ہو. تو یا تو یہ کریں کہ آپ ان کا نکاح کر دیں اور دونوں کو رسیوں سے باندھ دیں، یا پھر صرف منگنی کر دیں. جب ان کا رخصتی کرنے کا ارادہ ہو تو آپ ان کا نکاح کر دیں. ویسے نکاح کا مطلب بھی ہے ملنا ہے. ہاں، نکاح کا مطلب ہی یہ ہے کہ بھائی سمجھے اس نے آفیشلی ساری کاروائی مکمل کر لی اور شرعی طور پہ، قانونی طور پہ بالکل وہ اس کی لیگل اہلیہ بن چکی ہیں. تو اب کون سی ایک اخلاقی انسان کے اندر رکاوٹ ہو سکتی ہے جو اس کو اس تک، اپنی بیوی تک پہنچنے سے یا بیوی کو اپنے شوہر تک پہنچنے سے روکے. اور انسان کی اخلاقی رکاوٹ کو اتنی زیادہ مضبوط وہ ہوگی کہ وہ اس کو روکے گی کہ چلو صرف اس وجہ سے کہ ابھی ہماری رخصتی نہیں ہوئی ہم رک جائیں. تو یہ بہت زیادہ نازک مرحلہ ہے، اس میں احتیاط کرنی چاہیے. وقت پر شادی کرنے کے فائدے ہوتے ہیں اور طبی فائدے ہوتا ہے، روحانی اور نفسیاتی. طبی فائدے تو بہت ہیں، اولاد کی تربیت ماشاءاللہ اچھے طریقے سے ہوتی ہے. اور انسان جو اپنی جوانی کے مرحلے کے اندر اولاد کی تربیت کر سکتا ہے، بڑھاپے میں ویسے ہی نہیں کر سکتا. جو 20-22 سال، 24 سال، 25 سال کی عمر میں شادیاں ہوتی ہیں، لازمی سی بات ہے ان کے بچے پیدا ہوتے ہیں. تو جب ان کا بچہ 20 سال کا ہوتا ہے تو یہ 40-45 سال کی عمر میں ہوتے ہیں، اچھے خاصے خود بھی جوان ہوتے ہیں، اس وقت بچوں کے سہارا دے سکتے ہیں. پھر جو جوانی کے اندر بچوں کے ساتھ ایک انسان کا بانڈ ہوتا ہے وہ بہت اچھا رہتا ہے. وہ ان سے کھیلتا ہے، ان سے بات چیت کرتا ہے، ان سے دلچسپی رکھتا ہے. ایک بوڑھے آدمی کو بچے سے کیا دلچسپی؟ ایک بوڑھے آدمی کو تو ٹیمپریری طور پہ اپنا پوتا یا نواسا اچھا لگ سکتا ہے، اپنے بیٹا اچھا نہیں لگتا اس کو اتنا زیادہ، کیونکہ اس کو ذمہ داری نہیں چاہیے. جو ہمارے یہاں دادا ہوتے ہیں ان کو پوتے یا نواسے اچھے لگتے ہیں، اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ جب تک وہ ہنس رہا ہے، کھیل رہا ہے، اچھا لگ رہا ہے، بس اس سے زیادہ نہیں. جیسے وہ رونے لگے گا وہ اٹھا کے بہو کے حوالے کر دے گا، بھائی لے جاؤ اس کو رو. جیسے اس نے شوشو پوٹی کیا اس نے حوالے کر دیا، بھائی لے جاؤ، ختم ہو گیا ہمارا کام. اس نے صرف اس کا اچھا وقت دیکھ لیا، اس سے زیادہ اس کے مشکل وقت کے لیے کچھ نہیں کر سکتا وہ. تو جو باپ اگر جوانی کے اندر شادی کرے گا تو اولاد کی تربیت بھی اچھی کرے گا، خود بھی مضبوط ہوگا، کمانے کھانے کے قابل ہوگا تو اچھے طریقے سے کمائے گا، بچوں کے ساتھ بانڈ اچھا رکھے گا، بچوں کی ایکٹیویٹیز میں خود بھی شریک ہوگا، اور تربیت کے لیے ایک نسل کو پڑھانے کے لیے بہت بہترین ذریعہ ہے. ساتھ ساتھ اپنے آپ کو جب وہ شادی شدہ ہوگا تو اپنی ناموس کی، اپنی عزت کی حفاظت بھی رکھے گا، اپنے آپ کو محدود رکھے گا اپنی بیوی تک، اپنے جو ہے کیا کہتے ہیں زوجہ محترمہ تک. ورنہ پھر انسان جو ہے وہ آوارہ ہے، اور انسان کی نفسیات ان النفس لامارۃ بالسوء اس کو دوسری باتوں کی طرف لے جاتی ہے. انسان کی جو ہے اگر ایک ضرورت اپنی گھر سے پوری نہیں ہوتی تو وہ باہر سے پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے، پھر وہ اس طرح کے مفاسد کی طرف چلا جاتا ہے. تو ایک مرد بیچارہ اگر وہ مطلب ساس بہو کی لڑائی کی کشمکش میں ہے تو وہ کیسے ڈیل کرے دونوں کو؟ میرے خیال میں تو سب سے پہلے مرد کو چاہیے کہ سپریشن. جب تک آپ ساتھ رکھیں گے یہ دونوں مسئلے ختم نہیں ہوں گے. ساس بہو والا مسئلہ تو ایک عالمگیر مسئلہ ہے، لیکن یہاں مسئلہ یہ آتا ہے کہ بیگم مثال کے طور پہ اکلوتا بیٹا ہے، اور بیٹا بھی، ماں باپ بھی متقاضی ہیں کہ بیٹا ہمارے ساتھ رہے، خدمت کرے، ہمارے بڑھاپے کا سہارا ہے. اور حقیقت ہے بالکل، ساری زندگی پالا ہے، اس کی تربیت کی ہے. اگرچہ بچوں کے لیے انسان تربیت کرتے وقت یہ نہ سوچے کہ اس کا بدلہ ملے گا، لیکن انسان پھر بھی کسی نہ کسی درجے میں یہ توقع تو رکھتا ہے کہ یار کبھی ہماری مشکل ہوگی تو یہ کام آئے گا. انسان کو چاہیے اپنے بچوں کی، اولاد کی تربیت جو ہے نا وہ بالکل بے غرض کرے. یہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک ایسی طبعی صلاحیت رکھی ہے، کہہ لیں ایک کیفیت ہے کہ جو کام آپ بے غرض کرتے ہیں نا تو اس کے اندر بڑی برکت ہوتی ہے. تو ہم نے بھی یہی دیکھا ہے کہ جو بچے اپنے اولادوں کو بے غرض پالتے ہیں نا، اپنی یہ سوچ کے نہیں پالتے کہ یہ مستقبل میں ہمارے کام آئیں گے، تو وہ مستقبل میں کام بھی آتے ہیں اور سکون کا باعث بھی رہتے ہیں. اور جو لوگ بیچارے غرض کے یا کسی منافع کی غرض سے کام کر رہے ہوتے ہیں، تو عام طور پہ یہ دیکھا ہے کہ ان کے بچے جو ہے وہ ان کو فائدہ بھی نہیں پہنچاتے، اور جو ان کی غرض ہوتی ہے وہ بھی ضائع ہو جاتی ہے. تو نفسانی اغراض سے اپنے آپ کو پاک رکھے، اپنے آپ کو یہ سوچے کہ بس اللہ نے مجھے ایک ذمہ داری دی ہے بچوں کی تربیت کی، جب تک بچے ہیں ان کی میری ذمہ داری میں ہے. بلوغت کے بعد یہ جانے ان کا اللہ جانے، ان کا کام جانے، میں ان کو اچھا ایک تربیت دے دوں. حدیث میں آتا ہے کہ اگر انسان کوئی ہدیہ، کوئی تحفہ اپنی اولاد کو سب سے بہترین دے سکتا ہے تو وہ اچھی تربیت ہے. آپ جانتے ہیں آج کل ہمارے ماں باپ جو ہیں وہ باہر ملکوں میں ادھر ادھر گھوم رہے ہوتے ہیں، اور ان کے پاس جو ہے وہ ہر طرح کے اسباب و وسائل ہوتے ہیں. وہ گفٹ کے اندر کبھی آئی فون دے رہے ہیں بچوں کو، تو کبھی کچھ دے رہے ہیں، لیکن تربیت نہیں دے رہے.
ان کی من مانگی ہر چیز، وہ کہہ رہے ہیں سائیکل دلا دو، بچے کو سائیکل دلا دی، بچے نے کہا مجھے فلانی چیز کھانی ہے وہ کھلا دیا، بچے نے کہا مجھے فلانی چیز پہننی ہے وہ پہنا دیا، بچے نے کہا مجھے فلانی چیز جو ہے وہ کھلونے کی چاہیے وہ لا کے دے دی، لیکن تربیت نہیں دی۔ فرمایا اس سے بہترین ہدیہ کوئی آدمی اپنے بیٹے کو نہیں دے سکتا کہ حسن تربیت کرے۔ حسن تربیت کے اندر کیا ہے؟ اس کو اخلاق سے آراستہ کرے، اس کو سکھائے کہ اس کو بات کیسی کرنی چاہیے، چھوٹوں پہ ادب چھوٹوں کے ساتھ تمیز سے بات کرنا، بڑوں کا ادب کرنا۔ حدیث میں آتا ہے من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، کہ جو ہمارے چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے، بڑوں کا ادب نہ کرے، وہ ہماری جماعت میں سے نہیں ہے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی، اپنے ہاتھ اور زبان سے دوسروں کو اذیت دینے سے محفوظ رکھے، اس کو سکھائے کہ تم اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی بیٹا، تمہیں اپنی زبان سے کسی کو اذیت نہیں پہنچانی، گالم گلوچ نہیں کرنی۔ یہ سب چیزیں ماں باپ کی تربیت کا حصہ ہیں، اگر وہ بچپن میں دیں گے تو بچہ ویسے ہی ڈھل جائے گا، نہیں دیں گے تو بچہ پھر آوارہ ہو جائے گا، پھر وہ جا کے درد سر بنے گا، اپنے لیے بھی، قوم کے لیے بھی، محلے کے لیے بھی، ہر ایک کے لیے۔ تو مفتی صاحب بہت سی خواتین بیوہ ہیں تو ان کو سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، تو کوئی تیار نہیں ہوتا شادی کے لیے، تو آپ کوئی ایسی ترغیب دیتے ہیں؟ دیکھیں بھائی، یہ تو قرآن میں ترغیب دی ہے، ہم کیا دے سکتے ہیں؟ قرآن میں فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، ابتدائی 2، 3 اور 4 سے کی گئی، تو ترغیب تو بہرحال قرآن نے دی ہے۔ یہ فرمایا گیا ہے کہ اگر تمہیں اس بات کا خوف ہے کہ تم انصاف نہیں کر سکتے تو ٹھیک ہے، پھر تم ایک رکھو، ورنہ پھر یہ ہے کہ اگر تم انصاف کر سکتے ہو تو پھر 2 یا 3 یا 4 اپنی جو ہے وہ کیا رکھو، بیویاں رکھو۔ اور اگر کوئی انسان کے پاس اسباب ہوں، وسائل ہوں، وہ الگ بیویوں کو جو ہے رکھ سکتا ہو، اس کے پاس جگہ ہو، تو بہرحال اس کو شادیاں کرنی چاہیے۔ اس وقت ایک بہت بڑا عالمی مسئلہ ہے ہمارا، بلکہ معاشرتی مسئلہ ہے، بلکہ میں ایک جگہ اعداد پڑھ رہا تھا کہ 1 کروڑ کے قریب ایسی عورتیں ہیں جو 40 سال کی عمر کو ہو گئی ہیں، یا تو وہ بیوہ ہے، ان سے کوئی دوسرا نکاح نہیں ہو رہا، یا وہ ایسی عورتیں ہیں کہ جن کی شادیاں ہی نہیں ہوئی، یا وہ ایسی ہیں کہ مطلقہ، یعنی کہ جن کو طلاق ہو گئی اور وہ دوسری کوئی شادی نہیں ہو رہی۔ تو دیکھیں 1 کروڑ عورتیں ایک بہت بڑا المیہ ہے، ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تو اگر دیکھا جائے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بہت نقطے کی بات ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مردوں اور عورتوں کی جنگ ہے، کہ مرد چاہتے ہیں زیادہ شادیاں کرنا، عورت چاہتی ہے زیادہ شادیاں نہیں کی جائیں، ایک ہی شادی کی جائے۔ حالانکہ یہ جنگ مردوں اور عورتوں کی نہیں، یہ جنگ عورت کی عورت کے ساتھ ہے۔ ایک طرف وہ عورتیں ہیں جن کے پاس شوہر موجود ہیں، اور ایک طرف وہ عورتیں ہیں جن کے پاس شوہر موجود نہیں۔ یہ ان عورتوں کی آپس کی جنگ ہے۔ سارا مرد تو بلا وجہ کا پھنسا ہوا ہے اس کے اندر، بدنام زمانہ ہوا ہوا ہے کہ مرد چاہتے ہیں زیادہ۔ یہ اصل تو عورت ہی عورت کے خلاف ہے۔ آپ اس عورت سے جا کے تجزیہ لیں جس بیچارے کو طلاق ہو گئی ہے، جس بیچارے کی جو ہے وہ شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، یا جس کی جو ہے 40 سال کی عمر ہو گئی ہے، شادی نہیں ہوئی، وہ دوسری بیوی بننے کے لیے بالکل تیار ہے، تیسری بیوی بننے کے لیے بالکل تیار ہے، وہ چاہتی ہے کہ کوئی سہارا مل جائے اس کو۔ لیکن جس عورت کی شادی ہو چکی ہے، وہ اپنے شوہر کو کہیں بھی نہیں جانے دینے چاہتی، وہ چاہتی ہے کہ یہ بالکل میری مٹھی میں رہے، یہ بالکل میرے کنٹرول میں رہے، بس یہ میرے علاوہ کسی اور کے پاس دیکھے بھی نہیں، جائے بھی نہ۔ تو یہ سمجھے ایک طرح سے اگر کوئی عورت دشمن ہے تو وہ کسی عورت ہی کی دشمن ہے، عورت ہی عورت کی دشمن ہے، اس کے اندر مردوں کا کوئی قصور نہیں ہے۔ مرد تو بیچارہ اگر ایک کو شادی کرتا ہے تو ایک ذمہ داری، اگر 4 شادیاں کرتا ہے تو 4 ذمہ داریاں، اس کو تو اس حساب سے کمانا بھی پڑے گا، محنت بھی کرنی پڑے گی، ان کے مسائل مزید مسائل میں گر جائے گا۔ ایک کے مسئلے آج کل برداشت نہیں ہوتے، ایک بیوی رکھنا اتنا مشکل کام ہے، مہنگائی کا دور ہے، 4 بیویاں رکھنا، 3 بیویاں رکھنا، 2 بیویاں رکھنا، یہ تو بڑے دل گردے اور کلیجے کا کام ہے، یہ تو مرد کے لیے بڑی آزمائش ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مرد کی بڑی راحت ہے کہ وہ 2 شادیاں کر لے گا یا 3 شادیاں کر لے گا، مرد کی راحت نہیں ہے، اس کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے کہ وہ 2 شادیاں کرے یا 3 شادیاں کرے، ان کو مینیج کرتا رہے، پھر ایک کے بچے، پھر دوسرے کے بچے، پھر تیسرے کے بچے، پھر ان کے اخراجات کو برداشت کرنا، یہ مرد کی زندگی کا ایک حصہ بن جاتا ہے۔ لیکن اس کو دیکھا اس نظریے سے جاتا ہے کہ شاید مرد جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ زیادہ شادیاں کریں اور عورت چاہتی ہے کہ کم شادیاں ہوں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، عورتیں ہی جو ہے وہ ایک دوسرے کی دشمن ہیں۔ تو آخر میں آپ کیا نصیحت کریں گے ان لوگوں کو جنہوں نے شادی نہیں کی اور یا پھر کسی لت میں مبتلا ہیں، اور جنہوں نے شادی کی ہے تو وہ کس طرح سے مینیج کریں؟ ہاں، حدیث میں آتا ہے یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، زوجوا الودود الولود، بہت زیادہ محبت کرنے والی اور اولاد بچے دینے والی ان سے جو ہے شادیاں کرو، اور
حدیث میں آتا ہے فَإِنِّي أُبَاهِي بِكُمُ الْأُمَمَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، میں تمہاری کثرت کی وجہ سے قیامت کے دن فخر کروں گا. تو انشاءاللہ اس تفسیر اور پاپولیشن کنٹرول پہ اگلی نشست میں بات کریں گے، اور اس کے اندر پھر اولاد کی کثرت اور اس کے حساب سے بھی بات ہوگی کہ یہ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. میرے خیال میں یہ پوڈ کاسٹ بہت لمبی ہوگی. محترم ناظرین، آپ نے اس موضوع پر خوب گفتگو سنی. مفتی صاحب نے کھل کر آج ساری باتیں کی، اور بہت سے مسائل جن کا ہماری زندگی سے، خصوصاً ازدواجی زندگی سے براہ راست تعلق تھا، مفتی صاحب نے کھل کر بیان کیا. تو اگر آپ نے شادی کا تجربہ نہیں کیا تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ تجربہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ بہت بڑی نعمت بھی ہے. اور اس کے بعد جو مسائل پیش آتے ہیں، اگر آپ تجربہ کر چکے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان تجربوں پر آپ کو کامیابی عطا فرمائے. اور اللہ کی ذات سے دعا ہے کہ جتنی بھی ناچاقیاں ہیں، نااتفاقیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے زوجین کو چھٹکارا عطا فرمائے اور ایک اچھی اور خوشحال کی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.